الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج دو چیزیں 3 ہجری کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے احکام میراث اور دوسرا غزوہ احد، ان دونوں پر آج انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میراث کے احکام، وراثت کے احکام، جب کوئی اس پر خیر پہلے جو ساتھی جانتے ہیں، مستقل میں نے خطبات جمعہ میں 2-3 میں اس کی تفصیل بڑی بیان کر دی ہے، لیکن پھر بھی اختصار کے ساتھ چند باتیں اس سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میراث، وراثت، ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو انسان دنیا سے چلا جائے اور جو مال پیچھے چھوڑ جائے، وہ مرد ہو یا عورت، جو مال پیچھے چھوڑ جائے وہ میراث ہے، ترکہ ہے، وراثت ہے، ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے قریبی عزیز ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ احکم الحاکمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان معاملات کو بیان کیا۔ سورہ نساء 4 اور 5 پارے میں، اور اس کی بہت ساری پھر تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں بیمار پڑ گیا تو میری عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما یہ دونوں تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لیے، اور پیدل آئے، اور اس وقت میں بے ہوش تھا، ہوش نہیں تھی مجھ کو، میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے پانی کو میرے اوپر چھڑکا۔ جب چھڑکاؤ کیا میرے اوپر پانی کا تو اس وقت مجھے ہوش آئی، اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے بات کی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرا مال کن لوگوں کو ملے گا، یعنی اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے احکامات میراث اتارے۔ احکامات میراث میں اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ یہ نہیں سوچنا کہ وہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ، یار اب یہ تھوڑا سا مال ہے، کیا تقسیم کرنا ہے؟ تھوڑا ہو تب، زیادہ ہو تب، اسے تقسیم کر دو۔ اور تقسیم سے پہلے، اس مال کی تقسیم سے پہلے سب سے پہلا عمل جو ہوگا وہ تجہیز و تکفین کا انتظام انسان کے اپنے مال سے ہوگا، نہ کہ کسی اور کا لایا ہوا کفن، کسی اور کے لائے ہوئے قبر کے پیسوں سے نہیں ہوگا۔ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ اب ایک خاتون آپ بیاہ کر کے لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں، وہ آپ کو دیکھتی ہے، آپ کے بچوں کو دیکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، جب دنیا سے جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بھائی آئیں گے تو کفن لائیں گے، قبر کے پیسے اس کے بھائی دیں گے۔ غلط۔ دین اسلام میں، شریعت اسلامی میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اپنے مال سے جو وہ چھوڑ چکی ہے اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے، کوئی ایسی میت ہے کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، یا اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، یا وہ اس حد تک غربت میں ہے کہ بیچاروں کو خود کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں،
تو پھر وہ کوئی اس کو پہنا دے، کفن کا یہ معاملہ کر دے تو یہ اور بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خاندانی رسم ہم نے بنا لی ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو کھانے کی رسم ہے، ہم دفنا کر کے آ کر کے سارے رشتہ دار شہر کے بھی محلے کے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کی کمریں دوہری ہو چکی تھیں رسومات کی وجہ سے، اور ان خود ساختہ بنائے ہوئے قیود و رسوم کی وجہ سے ہم نے انسانوں پر سے بوجھ ہٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس میں سے قرض ادا ہوگا، بیٹوں بیٹیوں میں کوئی تقسیم نہیں اس وقت تک، پہلے قرض ادا ہوگا۔ دوسرے نمبر قرض کا، تیسرے نمبر پہ آ جائے گی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، پھر چوتھے نمبر پر وہ مال بچوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ابتداءً بہت سارے ایسے جنازے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، قرض ہے اس پر؟ جی ہے۔ اتر سکتا ہے؟ مال ہے اتنا؟ نہیں جی۔ کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اپنے بھائی کا قرض اتار دے گا؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں۔ پھر تم جنازہ پڑھ لو۔ پھر ایسا ہوتا کسی بار کوئی صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میرے ذمہ آیا، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ کا جب وجود بن گیا اور مال غنیمت اور بیت المال کا وجود آ گیا، پھر ریاست کے حاکم کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرض اپنے ذمے لے لیتے، جنازے کے لیے پوچھتے قرض ہے، وہ قرض میرے ذمے آیا، باقی مال جو اس کا بچا ہے اس کے بچوں میں تقسیم کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چیز اور ہے کہ بیٹوں کو آگ کر دیا، پریشان کیا بچے نے، آگ کر دیا کہ تیرا میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں ہے، تو میری جائیداد سے بالکل لا تعلق، ان کو کر دیا گیا۔ یہ بھی اسلامی شریعت میں اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں آپ انہیں محروم نہیں کر سکتے، وہ نافرمان ہیں، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اس معاملے میں، وہ اللہ کے ہاں اس معاملے میں جواب دہ ہیں، آپ اپنے معاملے میں جواب دہ ہیں۔ وہ آپ کی فرما برداری نہیں کر رہا، خدمت نہیں کر رہا، اللہ کو جواب دہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک بیٹا آپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، آپ اسے زیادہ دینا چاہتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کی نافرمانی کی وجہ سے محروم نہیں کر سکتے، کسی کی فرما برداری کی وجہ سے اسے زیادہ نہیں دے سکتے۔ جو شریعت نے حق مقرر اللہ نے کر دیا وہ آپ اسے دے سکتے ہیں، اس سے زائد آپ اسے نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ کی وراثت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ایک بندہ اپنے بڑوں کو قتل کر دیتا ہے، بھائی کو قتل یا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اب بوڑھا ہو گیا، یہ تو جاتا بھی نہیں، یہ جائے تو جائیداد میری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ اس کی نہیں ہو سکتی، خاندان کے اوروں میں بٹ جائے گی، اب اس کا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جس کو اس نے قتل کیا ہے، اب قاتل اپنے جس کو اس نے مقتول جو ہے اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ ایک صورت ہے جو بے دخل کر دیتی ہے، اور دوسری صورت جو بے دخل کرتی ہے وہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہو گیا، وہ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اب بیٹا اپنے باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں لے سکتا کہ باپ کافر تھا، کافر کی جائیداد میں مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر اس کے الٹ ہو جاتا ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصے دار نہیں بن سکتا۔ دونوں صورتوں میں اگر ایک کافر ہے دوسرا مسلمان تو وہ وارث نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ بہرحال پھر جس طرح مرد کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد اور مال تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح سیم کنڈیشن عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے،
اس کے پاس مال ہے، زیورات ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، کسی جگہ پہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح ایک مرد کا اثاثہ، ایک مرد کا ترکہ تقسیم ہوگا، عورت کا بھی اسی طرح تقسیم ہوگا۔ اور ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، اس کی جائیداد میں اس کی حقیقی اولاد، اس کی بیوی اور اس کے والدین، یہ اس کے ورثاء ہوتے ہیں۔ والدین، بیوی اور بیٹے بیٹیاں حقیقی، یہ اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور وارث نہیں ہوتا۔ کسی اور کے لیے کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے اور اپنے کل اثاثے میں سے 1/3 کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی میں ایک معاملہ بھی بیان کروں گا احد کے سلسلے میں۔ یہ بیمار ہو گئے مکہ المکرمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے تو جائیداد بہت ہے، کیا میں اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام پہ وقف نہ کر دوں؟ کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا آدھی اللہ کے نام پر دے دوں؟ کہا ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جاؤ، انہیں کلاش نہ بنا دو کہ اولاد کو تم جو ہے وہ مانگنے پہ مجبور ہو جائیں اور تم سارے اللہ کے نام پہ دے دو، نہیں، اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہو، اگرچہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے لیکن 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ میراث کے مسائل اختصاراً آپ کے سامنے، لیکن اس میں سے جو چیز میں بارہا بیان کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، یہ بہت ضروری ہے۔ اولادیں مال تو تقسیم کر لیتی ہیں، قرض کے بارے میں کہتے ہیں جاؤ جس کو دیا تھا اس سے لے لو جا کر کے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جس کو دیے تھے ہمیں کیا پتا۔ اپنی زندگی میں، زندگی کے معاملات میں قرض لینا دینا پڑ سکتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی سائل آ جاتا تو نہیں ہوتا تو قرض لے کر کے اس سائل کو دے دیتی۔ تو کسی نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ کہا مجھے ایک بڑی خواہش ہے میرے دل کی، ایک تو سائل میرے گھر سے خالی نہ جائے، دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا کہ جو بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے اسے جلد از جلد ادا کرنا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں مقروض ہو جاؤں اللہ میرا مددگار بن جائے، میں قرض ادا کر دوں، سائل کی جھولی بھی بھر دوں اور اللہ کی مدد بھی حاصل کر دوں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جب بھی قرض لینا دینا ہو اسے لکھ لیں، اپنی بچوں کو بتائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں نے دینا ہے اور یہ میں نے لینا ہے، لکھ لیا کریں۔ اور قرآن کریم کی سب سے لمبی آیہ مبارکہ، حجم کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی آیہ مبارکہ جو ہے وہ آیت دین ہے۔ قرض کے مسائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ سب سے طویل لمبی آیت، اس سے لمبی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے، جس میں بتایا کہ لینے دینے لگو، لکھو، گواہ مقرر کرو، اور قرض لینے والا لکھوائے، دینے والا نہیں لکھوائے گا کہ یہ شرائط پہ میں قرض دے رہا ہوں، لینے والا لکھوائے گا کہ میں ان شرائط پر اس طرح اس سے قرض لے رہا ہوں، لینے والا لکھوائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی کم ہی کسی کے علم میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے پہلے 3 ہجری میں میراث کے وراثت کے احکامات اترے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سیکھتے رہے۔ یہ ضرور ہمارے علم میں ہونے چاہیے کس کا پھر کتنا حصہ بنتا ہے۔ اگر ہاں بالفرض ایک بندے کی اولاد ہی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اب اس کی جائیداد کدھر جائے گی؟ باپ موجود ہے، ماں موجود، اچھا ماں باپ کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے، جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے باپ کا رکھا ہے اتنا ہی ماں کا رکھا ہے۔ آپ کی کل جائیداد میں سے 6واں حصہ آپ کی ماں کا ہے، 6واں حصہ ہی آپ کے باپ کا ہے۔ ایک جیسا دونوں کو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ماں کا بھی اتنا ہی ہے، باپ کا بھی اتنا ہی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے،
بیوی کو چوتھا حصہ اس کی کل اثاثے میں سے، مثال کے طور پہ 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اس میں سے 25 لاکھ روپے اس کی بیوی کا ہے اگر اولاد نہیں، باقی اس کے والد کی طرف، والدہ کی طرف، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھائیوں کی طرف، جو اس کے حقیقی بھائی ہوں گے ان کی طرف چلا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، وہ مال چھوڑتی ہے اور اولاد نہیں ہے، اور آدھی جائیداد اس کی مثلا کروڑ روپے ہی ہیں، تو 50 لاکھ اس کے خامد کے ہیں، باقی 50 جو ہیں اس عورت کے بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اس کے باپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، یا اس کی اگر بھائی نہیں ہے تو بہنوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اس طرح اس کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال دوسرا بڑا اس معاملے میں جو معاملہ پیش آیا وہ تھا غزوہ احد۔ یہ بھی 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ بدر سے زخم کھائے قریش نے، اور وہ اس بات کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے بارہا کوشش کی مدینہ کی طرف پہ چڑھائی کرنے کی، اپنے ان زخموں کو دھونے کی، اور اسی اثناء میں ان کا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 262 کلو سونے کا وہ مال لے کر کے آئے تھے، 50,000 دینار کا، اس کو انہوں نے روک لیا کہ اس میں سے جو بھی پرافٹ آئے گی وہ ساری ہم خرچ کریں گے اور مسلمانوں سے جا کر کے بدلہ لیں گے۔ اور جس جس کی انویسٹمنٹ تھی اس مال میں، ان سب کو انہوں نے راضی کیا، اور راضی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم جو ہیں اپنی ساری بچت اس لڑائی کے لیے لگا دیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے لگائیں گے۔ تیاری ہو رہی تھی، 1 سال 1 مہینہ تقریباً تیاری کی ان لوگوں نے، 1 سال 1 مہینہ۔ اور جب یہ تیاری کر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تیاری کا حال لکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال کر دیا کہ یوں مکے میں تیاری ہو رہی ہے اور وہ ابھی نکلنے والے ہیں آپ کی طرف، آپ بھی اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیجئے، حکمت عملی وضع کر لیجئے۔ یہ خط آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے۔ خط پڑھنے کے لیے دیا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابی ابن کعب، پہلی باضابطہ تراویح جسے آپ کہتے ہیں قیام اللیل، پہلے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بنے تھے ابی ابن کعب۔ انہوں نے وہ خط پڑھ کے سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بند کرو، اور یہ بات امانتاً اب اپنے اندر رکھنا، کسی کو بتانی نہیں کہ کیا کیا حالات لکھ کر کے بھیجیں عباس نے، تم نے پڑھ کے مجھے سنا دیے، اب تیرے اور میرے درمیان یہ بات رہنی چاہیے، بات کو روک لو۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے، صحابہ کرام کو بلا لیا اور واضح بات کی کہ کفار مکہ بھرپور تیاری کر کے مدینہ کی طرف نکل آئے ہیں، بھرپور تیاری کر کے، اور وہ لڑائی کے لیے بالکل سوچو کیسے کیا کرنا چاہیے۔ مشاورت شروع ہو گئی۔ اس مشاورت میں نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہیں تھے، ان کا مشورہ تھا کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر کے کافروں کے ساتھ دو بدو لڑنا چاہیے، آمنے سامنے لڑائی ہوئی۔ لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے بڑے بڑے کچھ لوگ، مہاجرین میں سے بھی کچھ، ان کی رائے تھی کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کھلے میدان میں، ہمیں مدینے کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ احد کے قریب پہنچے ہیں، تو وہ اگر مدینے کی طرف آتے ہیں تو ہمارے بچے خواتین چھتوں سے ان پر پتھراؤ کریں گے اور ہم گلیوں میں انہیں گھیر کر کے ان سے لڑ لیں گے۔ یہ رائے تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی۔ لیکن حضرت حمزہ اور نوجوان صحابہ جو خاص تھے، ان کی رائے تھی کہ نہیں، کھلے میدان میں پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ بدھ کا دن کافر جو ہیں وہ احد پہاڑ کے پچھواڑے میں قریب قریب پہنچ گئے ہیں، پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن مدینے میں جیسے سخت دن تھے کہ صحابہ کرام نے پورے راستوں پہ پہرا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری رات پہرے کا پہلی بار اتنا سخت انتظام کیا۔ ایک صحابی
جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ڈیوٹی مستقل ڈیوٹی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی کہ کوئی کافر کسی طرح، کوئی لشکر، کوئی ان کا جو ہے کوئی ٹولی، کوئی لوگ آ جائیں، ایسا وہ مستقل طور پر پورے مدینے کی اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی پوری انہوں نے ناکہ بندی کر دی کہ یہاں پر کوئی آ نہ سکے۔ جمعہ کا دن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ مشاورت ہوئی کہ نہیں ہمیں میدان میں جانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گیا، ابو بکر عمر ساتھ آگے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 زرہ پہنائی اور سر پہ پگڑی باندھی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تلوار حائل جو ہے وہ گلے میں لٹکائی اور باہر نکلے۔ اب وہ نوجوان صحابہ جنہوں نے بڑا اصرار کیا تھا کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کے لڑنا چاہیے، انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہم نے بات بڑی شدت سے کر دی، اس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی نہیں چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر کے باہر آئے، یہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے کچھ زیادہ ہی اصرار کر دیا ہے، فیصلہ آپ کا ہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اندر مدینے کے رہ کے لڑیں تو ہم ایسے کر لیں گے، اگر آپ کہتے ہیں باہر، آپ اپنی رائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے خواب بیان کیا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائے ذبح ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے کچھ صحابی شہید ہوں گے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار نکالی تو اس کے کنارے پہ کچھ بوسیدگی تھی، کمزوری تھی، کچھ خرابی تھی، میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان کا کوئی قریبی میرا شہید ہوگا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا اور صحابہ کرام 70 کے قریب جو شہید ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا، اور پھر صحابہ کرام نے جب یہ کہا نہیں، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ جنگ کے کپڑے پہن لے، فتح و شکست کے بغیر وہ اسے اتار دے، اب میدان میں نکلنا ہے، چلو تیاری کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، یہ 1000 کے قریب لوگ تیار ہوئے۔ اب عبداللہ بن ابی کی رائے بھی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر کے لڑیں۔ اب اس سے بڑی عجیب سی بات سوچی، یہاں سے نکلے، مقام شوط تک پہنچے، 1.5-2 کلومیٹر سفر کیا ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھیے یہ شمال میں مدینہ سے شمال کی طرف 5.5 کلومیٹر دور یہ احد کا میدان آتا ہے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ شرقاً غرباً تقریباً 6 کلومیٹر اس کا وایا بنتا ہے، اور یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام، ابو بکر، عمر اور عثمان اس پہ کھڑے تھے، اس میں حرکت ہوئی تو آقا نے اپنی ایڑی اس پر ماری اور کہا اسکت یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا احد، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اور وہ ساکت ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس کا شرقاً غرباً وایا 6 کلومیٹر کے قریب ہے، اور مدینہ سے یہ 5.5 کلومیٹر باہر کی طرف ہے۔ 1000 کے قریب لوگوں کو لے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مقام شوط تک پہنچے کہ عبداللہ بن ابی نے وہاں پر کہا جی بات یہ ہے کہ آپ نے میری رائے کا کوئی احترام تو کیا نہیں گیا، میں آخر ایک بڑا سردار ہوں، خزرج قبیلہ مدینے کا ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کا سردار ہوں، آپ نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے میں نہیں آپ کے ساتھ جا رہا۔ اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں آ جاؤ بھائی نکلو۔ یہ بھی اللہ کی کرنی، منافقین پہچانے گے، 300 کے قریب لوگ وہاں سے نکل کے واپس چلے گئے، اور یہ 700 صحابہ کرام پیچھے بچے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے، سامنے کافر بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے ہیں۔ قلب میں درمیان میں ابو سفیان ہے، ایک طرف خالد بن ولید ہیں، اور ایک طرف اکرمہ بن ابی جہل۔ یہ 3 بڑے سردار سپہ سالاروں کے ساتھ مکی لشکر سامنے ہیں، اور خدا کی قدرت یہ تینوں کے تینوں بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ تینوں سپہ سالار جو اس وقت کمان کر رہے تھے کافروں کی، یہ تینوں بعد میں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اب صحابہ کرام میں سے 50 کو لیا اور وہ درے پہ بٹھا دیا، کہا جو بھی ہو یہاں سے نہیں اترنا، یہیں پہ رہنا ہے تم نے 50 لوگوں نے، ہمیں جو بھی ہو تم نے نہیں اترنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی اختیار کی، یہ ہفتے کا دن تھا، صبح کے وقت میں جب صف بندی اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
تو اللہ تعالیٰ نے ابتداً بڑی کامیابی عطا کی، 37 کے قریب کافر مارے گئے اس وقت۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں دور گھڑ سوار دستہ میرا 200 گھوڑوں کے ساتھ موجود، اور میں سوچ رہا تھا میدان پہ پورے پہ نظر تھی کہ وہ درہ اگر مسلمان خالی کر دینا تو میں مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کروں، پھر بات بن سکتی ہے، ورنہ ہمارے قدم اکھڑ گئے۔ اور کہا کہ ایسے قدم ہمارے اکھڑے کافروں کے کہ ہم بھاگنے لگے، 37 بندے ہمارے قتل ہو گئے، ہم بھاگ رہے تھے، پیچھے سے مسلمان ہمیں بھگا رہے تھے، میدان کا نقشہ یہ تھا کہ ہمارا بدر جیسا معاملہ ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے آئی آزمائش اور کچھ مسلمانوں کی ہوئی دعاؤں کی قبولیت، جنہوں نے یہ دعائیں کی تھی اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، ان کی دعاؤں کی قبولیت، یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ وہ جو 50 لوگ بیٹھے تھے وہ آپس میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک جنگ ہو نہیں اترنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، کافر آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان پیچھے پیچھے ان کے جا رہے ہیں، اب ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، چلو چلتے اترتے۔ کہا نہ اترو بھائی، رکو یہیں پہ انتظار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم یہاں بیٹھے کیا کریں گے، چلتے۔ ان میں سے 40 صحابہ کرام اتر آئے، 10 صرف باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے یہ موقع دیکھا، میں نے کہا بات بن گئی، میں نے ایک لمبا چکر پیچھے سے کاٹا اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ ہوا۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان تو جا رہے تھے آگے کی طرف، کافر تھے، اس کے پیچھے مسلمان تھے، اب پیچھے سے کافر جب آئے مسلمان درمیان میں آ گئے، وہ آگے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹے، پیچھے سے بھی کافر، درمیان میں مسلمان آ گئے۔ اب ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کون کس کا ہے، کون مسلمان اور کون کافر۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرے باپ یمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اپنے نرغے میں آگے انہوں نے سمجھا کافر ہے، اور میں آوازیں دیتا رہ گیا لیکن میری اتنے شور میں کسی نے آواز سنی ہی نہیں، اور میرے والد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں، جنگ کے لباس تو علیحدہ علیحدہ نہیں تھے نا، فوجی لباس تو تھے نہیں، کپڑے تو سب کے ایک جیسے، اور یہ بھگدڑ مچ گئی، سامنے سے بھی کافر پیچھے سے بھی، اور مسلمان درمیان میں آ گئے۔ اور یہاں آ کر کے ایسا ہلہ لگا کہ خود رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ گر گئے۔ جب آقا علیہ السلام گرے، اسی اسنا میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب وہ جو قدم کچھ جم رہے تھے مسلمان، کچھ لڑ رہے تھے، ان کے دل اور شکستہ ہو گئے، یار یہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی نے مصعب ابن عمیر کو دیکھا کہ ان کی شباہت بڑی ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے۔ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، وہ ایک کھائی میں گرے ہوئے۔ یہاں آقا کریم علیہ السلام کے زخم آیا، اور جو لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں لگی ہیں ماتھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان اور گرے ہوئے۔ تو یہ کیفیت ایسی بن گئی کہ پھر جس کا جدھر منہ آیا اس نے اٹھا کر کے ادھر چلے۔ بہت کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان سے نہیں ہٹے، خود میدان سے نہیں ہٹے۔ اور یہاں پر ایک قتل جو ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک ہی قتل تھا، اور اس موقع پہ کیا تھا۔ وہ ابی ابن خلف تھا، مکے میں اس نے بڑا تنگ کیا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت بیت اللہ میں برا بلا کہنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ تو مجھے کیسے قتل کر سکتا ہے، میں اتنا بڑا سردار تیرے پاس، تیرے ساتھی کی۔ اس دن جب یہ سامنے آیا، یہ ایک ہی بندہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، اور چھوٹا نیزہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کر کے مارا، تو یہ اس کے حلق میں لگا اور یہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ صرف ایک ہی بندہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے، اور یہاں پر 14 جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شہید ہوئے۔ چلے ان میں سے ایک دو چیزیں بہت بڑی معاملات آج میں نے جو پڑھا دیکھ رہے تھے ہم، کہ ایک صحابی تھے، حضرت حنظلہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ نے سنا ہے
جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ اب یہ دیکھیے خدا کی کرنی، ان کے والد جو تھے وہ عیسائی تھے، ابو عامر راہب، اور وہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ 50 بندے لے کے کافروں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مکے والوں سے کہہ رہا ہے، اور بیٹا بیوی چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے شہادت قبول کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جن کی بیوی آئی تھی بعد میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شہیدوں کو غسل نہیں دینا تو میرے خامد پہ تو غسل فرض ہے، اسے غسل دیجیے۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسے فرشتوں نے غسل دیا۔ اس دن سے انہیں پھر حنظلہ، وہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، اللہ نے پھر وہ برکت دی، وہ ایک ہی رات تھی تو ان کے اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا کیا، انہیں پھر جو ہے عبداللہ بن حنظلہ کہا جاتا تھا، حضرت حنظلہ کے بیٹے بھی ہوئے۔ تو اسی طرح ایک تو اور صحابہ کرام کے بڑے کمال کے معاملات تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کی ٹانگ جو ہے ایک کمزور تھی، ایک ٹانگ کمزور تھی، 4 بیٹے جوان، اور ہر لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کے طور پہ رہنے والے۔ جب یہ احد کا معاملہ آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساتھ جانا ہے۔ بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ تو پہلے ہی لنگڑا کر کے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اندھوں اور لنگڑوں کے لیے ویسے ہی سہولت دی ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے نہیں نکلنا، تو ہم جو ہیں آپ کے بیٹے، آپ نے ضرور جانا ہے۔ کہا نہیں، میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے شہادت دے اور میں یوں لنگڑاتے لنگڑاتے میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ یہ لفظ ان کے بڑے کمال کے۔ کہا میں ایسے ہی لنگڑاتا لنگڑاتا آہستہ آہستہ جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور کیا چاہیے۔ اور یہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ۔ تو ایسے ہی ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنا بیٹا بدر میں کھویا تھا، ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن خیثمہ، یہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اور دیکھیں گے ایک عجیب ان کی تھی معاملہ، باپ بیٹا بیٹھے ہیں، باپ کہتا ہے بدر میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جی میں نے جانا ہے، وہ کہتے نہیں میں جا رہا ہوں، ابا جی میں جا رہا ہوں۔ اچھا قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلے وہ بدر میں جائے۔ اب باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، قرآن نکلا ہے بیٹے کے نام، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن نکلا ہے، کہا ابا جی میں جا رہا ہوں بدر میں، اور یہ بدر میں شہید ہو گئے۔ احد کا میدان آیا تو یہ خود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے دعا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ سے، خواب دیکھا میرا بیٹا جنت کی میں سیر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ابا جی آپ ابھی تک ادھر ہی ہو، آ جاؤ جنت میں کٹھے دونوں سیریں کرتے ہیں، آ جاؤ جنت میں میرے پاس۔ تو میرا جی چاہتا ہے، میں نے دعا بھی کی اللہ مجھے شہادت دے دے، میں اپنے بیٹے کے پاس، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں اپنے بیٹے کے پاس چلا جاؤں۔ یہ حضرت خیثمہ بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس موقع پر۔ اور جو بڑے بڑے معاملات آخر پہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے نا، حضرت عمارہ بن یزید بن سکن، کیا عظیم بندہ، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ تیر آئے تو مجھے لگے آپ کو کچھ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے، یہ آگے کھڑے ہیں ڈھال بن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو کر کے ایسے دیکھتے یا ادھر سے میدان کی طرف دیکھتے، کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ حاضر ہے، آپ دائیں بائیں نہ ہوں، کہیں آپ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، میں جو ہوں آپ کے سامنے، نہری دون نہری، آپ کے سینے کے مقابلے میرا سینہ حاضر ہے، جو تیر آپ کے سینے کی طرف آئے گا میں اپنے سینے پہ روکوں گا اس کو۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہیں ہے، گر پڑے۔ تو ان کا جو چہرہ ہے نا، یہ آقا کے قدم ہے اور ایسے اوپر ہے، بعض تھوڑا سا پیچھے تھے تو انہوں نے تھوڑا سا آگے آ کے آقا کہتے قریب آ جا میرے، تو آقا کے قدموں پہ سر رکھا اور جان قربان کر دی۔ یہ 14 صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے اپنی جانیں قربان کر دی۔
اور خاص طور پہ انصار نے جو کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا پسینہ ہوگا ہم اپنا خون بہائیں گے، انہوں نے اس بات کو وفا کر کے دکھایا، جہاں آقا کا پسینہ تھا وہاں اپنا خون ان لوگوں نے پیش کیا۔ اسی لیے آقا نے کہا تھا انصار نے اپنے کہے ہوئے کی لاج رکھی ہے، ان کے حقوق باقی ہیں، انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کو صاف کر رہی ہیں، حضرت علی ڈھال میں پانی لا رہے ہیں اور خون رک نہیں رہا۔ اس موقع پہ پھر ایک بوریا کو جلا کر کے راکھ بنا کر کے اس کو رکھا گیا، اس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون آنا بند ہوا۔ کافر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی پہاڑی کے اوپر لے گئے، وہ ایک چھوٹی سی دراڑ سی ہے اس میں لے گئے۔ وہاں پر ابو سفیان کو کچھ احساس ہوا، وہ واپس آیا اور اس نے اعلان کیا افی القوم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ خاموش کا جواب نہ دو اس کا۔ افی القوم ابی بکر، ابو بکر ہے؟ خاموش رہو جواب نہ دو۔ عمر ہے؟ کہا خاموش رہو جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، تمہارا بھی کوئی عزا دیوی ہوتی تمہیں جتوا دیتی، ہماری تو عزا دیوی نے ہمیں جتوا دیا آج۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جواب دو، اللہ مولا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار ہمارا رب ہے۔ یہ آزمائش کا معاملہ ہے، مرحلہ ہے، آیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، جو ہمارے رب کے فیصلے ہمارے ساتھ تھے ہم راضی ہیں اپنے رب کے فیصلوں پر۔ یہ یہاں سے واپس پلٹ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ان 70 صحابہ کرام کی، اب زخمی بھی بہت سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور بہت سے صحابہ زخمی ہیں، تو قبریں نکالی جانے لگی، قبریں نکالی جانے، یہ 35 قبریں نکالی گئی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی تدفین کرو دو دو صحابی ایک ایک قبر میں، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اسے پہلے قبر میں اتارنا، بعد میں دوسرے کو رکھنا۔ اور پھر یہی کہا میرے چچا کو تو دیکھو کدھر ہیں، تو نہیں پہچانے جا رہے ہیں، نہیں پہچانے جا رہے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان بھی، چلے وہ لمبی بات چلی جائے گی، وقت تھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ حمزہ کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی اسنا میں کسی نے اطلاع دی، ہاں ایک بات جو سعد ابن ابی وقاص کی میں بھول گیا، جب یہ بھگدڑ مچ رہی تھی نا تو اس میں سعد ابن ابی وقاص تیر انداز بڑے کمال کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد صحابی ہیں جن کو کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ساری زندگی صحابہ کرام نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان۔ سعد ابن ابی وقاص وہ واحد صحابی ہیں جن کو آقا نے کہا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سعد تیر برسا کافروں پر، یہ سعد ابن ابی وقاص کے لیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، رشتے میں ماموں، یہ بنو زہرہ قبیلے کے تھے، سیدہ آمینہ کے خاندان سے تھے، اور آقا کہتے تھے یہ میرا ماموں ہے، میرے ماموں جیسا اپنا کوئی ماموں تو دکھاؤ۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ بہرحال کفن اب نہیں ہے، ایک ایک چادر بھی پوری نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا مرد کی کتنے کپڑے ہوتے ہیں کفن میں؟ 3 چادریں ہوتی ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کے کفن میں یہ فرق ہوتا ہے، 3 چادریں مرد کی وہ ایک جیسی بھی بن جائیں، ہمارے ہاں وہ جو کرتا سا بنایا جاتا ہے نا وہ گلا کاٹ کے، یہ ضروری نہیں، سادہ 3 چادریں بھی ہوں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادروں میں کفن پہنایا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سفید لباس مجھے محبوب ہے، یہ پہنا کرو اور اسی میں کفن دیا کرو۔ اب ان 70 شہدائے احد کے لیے کفن کی ایک ایک چادر بھی میسر نہیں ہے، ایک ایک چادر، اور جو چادر میسر ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اور میں سر ڈھانپو، پاؤں پہ گھاس ڈال کے ان کفن کر دو۔
پاؤں پہ گھاس ڈال کے انہیں دفن کر دیا۔ اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن افطاری کرنے لگے تو ان کے بیٹے افطاری کا سامان رکھ کے بیٹھے، بڑی بھرپور افطاری کا سامان آ گیا، یہ رونے لگے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ افطاری کیجیے، اتنا سامان پڑا ہے۔ کہا آج مجھے مصعب ابن عمیر یاد آ گیا، وہ جو شہزادہ تھا مکے کا، ایک بار کپڑے پہنتا تھا کبھی نہیں پہنتا تھا دوبارہ، خوشبو لگاتا تھا، مکے میں پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ پھر جب اللہ نے دین کی دولت دی اسے دنیا کے ٹھاٹ باٹ بھول گئے، پھر اس کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے پڑھانا ہے، پڑھنا ہے پڑھانا ہے، دین پھیلانا ہے۔ اس طرح زندگی گزار دی کہ احد میں شہید ہو گئے، اور وہ مجھ سے بہت بہتر تھے، مجھ سے بڑے اعلیٰ تھے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لیے ایک چادر بھی ہمارے پاس پوری نہیں تھی۔ آج اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، میں سوچتا ہوں کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ اللہ دنیا میں نہ ہمیں دے دے۔ یہ سوچ مجھے رلا دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے کہ ہماری ان نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ مل جائے۔ بہرحال وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ احد پہ بہت بڑے تبصرے بھی ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہیں جو کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ خاص طور پہ وہ جو صحابہ کرام یہاں سے چلے گئے تھے بھگدڑ میں، ان پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، حالانکہ خداوند متعال نے ان لوگوں کی معافی کا خود قرآن کریم میں اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی معافی کا خود قرآن کریم میں اعلان کیا کہ وہ جو اس جنگ میں ایسی کیفیت بن چکی تھی کہ وہ چلے گئے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم ان کے بارے میں زبانیں دراز کریں، یہ ایمان کے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمان کے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر تبصرے بھی ہیں، بعد میں مدینے میں آ کے معاملات بھی ہیں، چلیں پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ کل ہم کوشش کریں گے 4 ہجری کی طرف چلے جائیں، کیونکہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آج 21واں دن گزر گیا ہمارا، تو میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ کن کن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، کیا کیا معاملات آپ کے سامنے لوں۔ تو انشاءاللہ کل 4 ہجری کے کچھ معاملات آپ کے سامنے۔ 4 ہجری مطلب یہ کہ مدینہ آئے ہوئے 4تھا سال جو تھا رسول اللہ، آج ہم نے تیسرے سال کی باتیں کی ہیں۔ تیسرے سال میں سے بھی صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھ سکا ہوں۔ 4تھے سال میں خاص طور پہ کل جو آئے گا اس میں وہ شراب کی حرمت کا ایک معاملہ بھی آئے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شادیاں ہیں، ان کے بارے میں کہ 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کن کن کے ساتھ ہوئیں اور کیا کیا معاملات کچھ ہوئے، یہ کل انشاءاللہ کریں گے۔ آج ہماری بات تھی وراثت کے احکامات پر، کہ جب کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے وہ تھوڑا مال چھوڑیں یا زیادہ، انہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہے، تجہیز و تکفین ہے، اگر وہ وصیت کر جائیں انہیں پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد مال کی تقسیم ہے۔ دوسری ہم نے بات کی آج احد کے حوالے سے کہ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دوسرا بڑی لڑائی تھی کفار مکہ کے ساتھ۔ یہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ ہاں ایک بات چھوٹی سی کہ جب کافر چلے گئے انہیں احساس ہوا کہ ہماری فتح ادھوری ہے، ہمیں تو پلٹ کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح مسلمان زخمی ہو گئے تھے، ہم پلٹ کے مدینے پہ حملہ کرتے تو مسلمان کو اور زیادہ شکست ہوتی ان کو۔ انہوں نے راستے میں بیٹھ کر کے یہ سوچا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں صحابہ کرام کو دفن کر کے یہ بھی سوچ رہے ہیں یہ نہ ہو وہ کافر پلٹ کر کے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زخمی صحابہ کرام کو کہا کہ نکلو نکلو، اور انہیں لے کر کے کفار کے پیچھے گئے۔ اب جب انہیں اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور صحابہ کرام کو لے کے تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، اب یہ واپس بھاگ گئے، انہیں دوبارہ ہمت نہیں ہوئی پھر مدینہ کی طرف آنے کی۔ اللہ کے الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے یار۔ آج ٹیچر ڈے تھا تو کیوں نہ آج سلام پیش کریں کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر کو، کہ جن جیسا کوئی استاد ہے ہی نہیں۔ مجھے نہیں یاد تھا، ابھی میں نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا تو ہماری ایک بڑی بہن ہے، ماں کی طرح ہے، وہ میرے لیے کچھ چیزیں لے کر کے آئی، کہنے لگی آج ٹیچر ڈے تھا میں آپ کے لیے یہ لے کے آئی ہوں، کچھ کھانا تھا۔ پھر مجھے میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، یار ہم کیا ٹیچر ہیں، کائنات کے جو سب سے بڑے معلم تھے،
جنہیں اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف ضرور پڑھی۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ انہی کا عطا کیا ہوا دین ہے، اسے لے کر کے ہم آج کچھ بنے بیٹھے۔ وہ جو کسی نے کہا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، آج کوئی ہماری عزت آبرو ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے۔ اللہ کم الحاکمین زمین کی ریت کے ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر رحمت نازل فرمائے نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔